آداب، لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ طویل وقفے کے بعد آج آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ 13 جنوری کو دبستان لکھنؤ کے ایک عظیم شاعر حیدر علی آتش کا یوم وفات تھا۔ آتش کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لکھنؤ ڈائری کی طرف سے ایک شعری نشست کا انعقاد کیا گیا تھا۔ عہد شجاع الدولہ میں خواجہ علی بخش، جو کہ دہلی چھوڑ کر فیض آباد آ بسے تھے، ان کے یہاں 1778 میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حیدر علی رکھا۔ یہی بچہ آگے چل کر خواجہ حیدر علی آتش کے نام سے مشہور ہوا۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، تعلیم مکمل نہ ہو سکی، سپاہیوں کے بچوں کی سنگت میں پلے اور تلوار بازی سیکھی، کمر میں تلوار لگاتے تھے۔ فیض آباد میں نواب مرزا محمد تقی کے یہاں تلوار بازی سکھانے پر معمور ہوئے۔ نواب محمد تقی صاحب جب لکھنؤ آ بسے تو ان کے ساتھ حیدر علی آتش بھی لکھنؤ چلے آئے۔ آتش لکھنؤ پہنچے تو یہاں ہر طرف شعر و شاعری کا چرچا تھا۔ حیدر علی شاعرانہ مزاج رکھتے تھے۔ لکھنؤ میں مصحفی جیسے استاد کے شاگرد ہوئے اور آتش تخلص اختیار کیا۔ وہ دبستان لکھنؤ کے عظیم شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں زبان کا حسن، جذبے کی صداقت دونوں گھل مل جاتی ہیں، اور یہی ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ حیدر علی آتش کا انتقال 13 جنوری 1847 میں لکھنؤ میں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر سرائے مالی خاں میں میاں الماس کے امام باڑے کے قریب کہیں تھی۔ میں اپنی بات کو آتش کے ان اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ آئیے چلتے ہیں شعری نشست میں۔ آج خواجہ علی آتش کا یوم وفات ہے۔ اس سلسلے میں ایک نشست کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں لکھنؤ کے عظیم شعراء تشریف فرما ہیں۔ میں اپنی نظامت کا آغاز حمد سے کرتا ہوں۔ ہر حمد، ہر ثنا، ہر قصیدہ، ہر فضیلت، ہر منقبت سزاوار ہے خدا وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے زمین کو خلق کیا، جس نے آسمان کو خلق کیا، جس نے چاند سورج کو خلق کیا، جس نے اس پوری کائنات کو منظم کیا، پھر اس کے بعد انسان کو خلق کیا۔ اب انسان کو قوت گویائی عطا کی۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو کبھی نثر تو کبھی نظم، جب نظم میں قدم آگے بڑھایا ایک سے ایک افسانے لکھے، جب نظم کی دنیا میں قدم آگے بڑھایا تو کبھی مرثیہ، کبھی قصیدہ، کبھی غزل۔ آج ایک عظیم شاعر کی یاد منائی جا رہی ہے۔ میں ایک دو شعر پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں ایک شاعر حسنین رضوی جو ہیں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اشعار پیش کریں۔ مطلع ہے کہ سوئی ہوئی دنیا میں ہیں بیدار ہزاروں، سوئی ہوئی دنیا میں ہیں بیدار ہزاروں، حق کے لیے جاتے ہیں سوئے دار ہزاروں، حق کے لیے جاتے ہیں سوئے دار ہزاروں، ایک ہم ہی نہیں اس کے پرستار ہزاروں، ایک ہم ہی نہیں اس کے پرستار ہزاروں، ہیں زلف پریشاں کے گرفتار ہزاروں، یہ عشق بھی کم بخت بلاؤں کی بلا ہے، یہ عشق بھی کم بخت بلاؤں کی بلا ہے، برباد ہوئے اس میں میرے یار ہزاروں، برباد ہوئے اس میں پھیلی جو خبر سیر کو گزرے گا ادھر سے، پھیلی جو خبر سیر کو گزرے گا ادھر سے، دل پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں بیمار ہزاروں، دل پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں بیمار ہزاروں، جیسے ہی کہا دل کو ہوں میں بیچنے والا، جیسے ہی کہا دل کو ہوں میں بیچنے والا، شہروں میں سجائے گئے بازار ہزاروں، شہروں میں سجائے گئے بازار ہزاروں۔ میں انہی اشعار کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں حسنین رضوی صاحب کو کہ وہ اپنے اشعار پیش فرمائیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ یاد آ ہی گیا خدا آخر، یاد آ ہی گیا خدا آخر،
جس کا ڈر تھا وہی ہوا آخر. واہ 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 واہ. جس کا ڈر تھا وہی ہوا آخر. اور قیدی آنکھوں سے کر دیے ہیں رہا. کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ. قیدی آنکھوں سے کر دیے ہیں رہا. ہائے ہم نے یہ کیا کیا آخر. ہائے ہم نے یہ کیا کیا آخر. ہائے ہم نے یہ کیا کیا آخر. واہ. اور یہ ضروری نہیں کہ سورج ہو. کیا کہنے ہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ سورج ہو. یہ ضروری نہیں کہ سورج ہو. روشنی چاہیے ذرا آخر. کیا کہنے ہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ سورج ہو. روشنی چاہیے. روشنی چاہیے ذرا آخر. اور سوچنا ہی پڑا یہ آخر کار. سوچنا ہی پڑا یار. سوچنا ہی پڑا یہ آخر کار. عمر بھر ہم نے کیا کیا آخر. واہ واہ واہ. عمر بھر ہم نے کیا کیا آخر. عمر بھر ہم نے کیا کیا آخر. اور ظاہراً تلخ ہے پر میٹھا ہے. ظاہراً تلخ ہے پر میٹھا ہے. صبر کا پھل ہمیں ملا آخر. کیا کہنے ہیں؟ صبر کا پھل ہمیں ملا آخر. اچھی طرح سے آپ نے صبر کا پھل ہمیں ملا آخر. اس سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ ہو کہ جو بھی ملتا ہے مجھ سے کہتا ہے. ملتا ہے مجھ سے کہتا ہے. جو بھی ملتا ہے مجھ سے کہتا ہے. جو ہوا وہ تو ہو گیا آخر. کیا کہنے ہیں؟ جو بھی ملتا ہے مجھ سے کہتا ہے. جو ہوا وہ تو ہو گیا آخر. آخری کلام میں ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ پورے ارمان تو نہیں ہوتے. پورے ارمان تو نہیں ہوتے. پورے ارمان تو نہیں ہوتے. ہم پریشان تو نہیں ہوتے. واہ 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 واہ. ہم پریشان تو نہیں ہوتے. اور ایک عجب دل بھی قید خانہ ہے. ایک عجب دل بھی قید خانہ ہے. ایسے زندان تو نہیں ہوتے. واہ 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 واہ. ایک عجب دل تو قید خانہ ہے. ایسے زندان تو ایسے زندان تو نہیں ہوتے. ایک عجب دل بھی قید خانہ ہے. واہ واہ ایسے زندان تو نہیں ہوتے. واہ واہ. ایسے زندان تو نہیں ہوتے. اور دوستی تو نبھائی جاتی ہے. دوستی تو نبھائی جاتی ہے. دوستی تو نبھائی جاتی ہے. عہد و پیمان تو نہیں ہوتے. دوستی تو نبھائی جاتی ہے. تو نہیں ہوتے. عہد و پیمان تو نہیں ہوتے. آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سچ بتاؤ ہماری باتوں سے. سچ بتاؤ ہماری باتوں سے. مضطرب کان تو نہیں ہوتے. کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ. سچ بتاؤ ہماری باتوں سے. واہ 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 واہ. مضطرب کان تو نہیں ہوتے. بہت شکریہ آداب کہ ملاحظہ فرمائیں بہت اچھا پڑھا ہے. کہ صاحب احتیاج تھے پہلے. صاحب اشتیاق کے تھے پہلے. واہ واہ. صاحب احتیاج تھے پہلے. لوگ شیشہ مزاج تھے پہلے. کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ. صاحب احتیاج تھے پہلے. لوگ شیشہ مزاج تھے پہلے. بہت ہی ترکیب ہے. پہلے گھر پتھروں کے ہوتے تھے. پہلے گھر پتھروں کے ہوتے تھے. لوگ شیشہ مزاج تھے پہلے. کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ. پہلے گھر پتھروں کے ہوتے تھے. واہ واہ. پہلے گھر پتھروں کے ہوتے تھے. واہ واہ. لوگ شیشہ مزاج تھے پہلے. لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے. لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے. واقعی کام کاج تھے پہلے. لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے. واقعی کام کاج تھے پہلے. لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے. واقعی کام کاج تھے پہلے. بہت شکریہ. بہت اچھی بہت اچھا کلام ہے. بہت اچھا پڑھا. بہت اچھا. ابھی حسنین رضوی صاحب اپنے بہترین اشعار پیش فرما رہے تھے. لوگ شیشہ مزاج تھے پہلے. بہت ہی اچھے اشعار, بہت ہی حساس اشعار, اور اس زمانے کی ترجمانی کر رہے تھے. آئیے آپ کو
ایک ایسے شاعر کے سامنے لے چلیں جو صرف شاعر نہیں ہے بلکہ ایک بہت عظیم نقاد اور ایک بہترین شخصیت اور پروفیسر بھی ہیں لکھنؤ یونیورسٹی کے. میں گزارش گزار ہوں ڈاکٹر سبط حسن صاحب سے کہ وہ اپنے اشعار پیش فرمائیں. ادب غزل سے قبل ضروری ہے. متفرق چند اشعار. ہے بہاروں پر خزاں سایہ فگن، ہے بہاروں پر خزاں سایہ فگن، پھول اب کھلتے ہیں مرجھائے ہوئے. کیا کہنے ہے بہاروں پر خزاں سایہ فگن، پھول اب کھلتے ہیں مرجھائے ہوئے. وہ پل رہے ہیں زنگ کی آغوش میں، پل رہے ہیں زنگ کی آغوش میں، یہ وہی ہیں تار سلجھائے ہوئے، یہ وہی ہیں تار سلجھائے ہوئے. بالکل نئی ترکیب ہے، بالکل نئی ترکیب. ایک الگ کا شعر اور ہے، حسن سماعت، حسن سماعت، ادب ادب ادب. اب اشاروں میں بات کی اب اشاروں میں بات کی تو کھلا، واہ، اشاروں میں بات کی تو کھلا. اب اشاروں میں بات کی تو کھلا، گونگے بہروں کے درمیان تھے ہم. ادب 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 ادب. اب اشاروں میں بات کی تو کھلا، گونگے بہروں کے درمیان تھے ہم. چند متفرقات کے بعد ایک غزل پڑھوں گا. ارشاد، ارشاد. ایک نہیں، کم سے کم 2 غزلیں سنیں گے. سونے کی قیمت سے زیادہ سونے کی قیمت سے زیادہ لوہے کی قیمت کر دی. واہ 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 واہ. سونے کی قیمت سے زیادہ لوہے کی قیمت لوہے کی قیمت کر دی، قدرت کو بھی بیچ دیا بازار بنانے والوں نے. ادب ادب. قدرت کو بھی بیچ دیا بازار بنانے والوں نے. 2-3 شعر کے بعد ایک غزل آپ کو سناتا ہوں. زبان کا تصرف ہے کہ جانتے ہو کہ جانتے ہیں ہم، ہاں بھائی، واہ 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 واہ. جانتے ہو کہ جانتے ہیں ہم، کیا زبان. پھر بھی تم مشورہ نہیں لیتے. بھائی واہ، پھر سے پڑھ. جانتے ہو کہ جانتے ہیں ہم، پھر بھی تم مشورہ نہیں لیتے. اور جب سے اپنا مکان بیچا ہے، جب سے اپنا مکان بیچا ہے، جب سے اپنا مکان بیچا ہے، ہم کسی کا پتہ نہیں لیتے. جب سے اپنا مکان بیچا ہے، ہم کسی کا پتہ نہیں لیتے. لکھنؤ کے تعلق سے، لکھنؤ میں نشست ہو رہی ہے اور حیدر علی آتش لکھنؤ کے تعلق، لکھنوی کے تعلق سے ہے. جانتے ہو کہ جانتے ہیں ہم، پھر تو مشورہ نہیں لیتے. بھائی کمال ہے. گفتگو میں گھلا ہے آپ جناب، گفتگو میں گھلا ہے آپ جناب، گفتگو میں گھلا ہے آپ جناب. آپ کیا لکھنؤ میں رہتے ہیں؟ کیا کہنے. آداب 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 آداب. واہ، آداب 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 آداب. گفتگو میں گھلا ہے آپ جناب، آپ کیا لکھنؤ میں رہتے ہیں؟ واہ 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 واہ. چند شعر غزل کے بھی ہیں. ارشاد، ارشاد. ایک ذرا تاخیر ہوئی تھی، ایک ذرا تاخیر ہوئی تھی، آنکھ میں آنسو آنے میں. واہ 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 واہ. ایک ذرا تاخیر ہوئی تھی، آنکھ میں آنسو آنے میں. دل میں اپنے کیا کیا آیا جانے میں انجانے میں. دل میں اپنا کیا کیا آیا جانے میں انجانے میں. بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر. اور رند ندارت صحبا غائب، ٹوٹے ہوئے پیمانے تھے. رند ندارت صحبا غائب، ٹوٹے ہوئے پیمانے تھے. ایک خوشبو تھی جو زندہ تھی اجڑے ہوئے میں خانے میں. واہ 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 واہ. ایک خوشبو تھی جو زندہ تھی اجڑے ہوئے میں خانے میں. دل کی باتیں دل میں ٹھہری
لب پر تالا ڈال دیا دل کی باتیں دل میں ٹھہری لب پر تالا ڈال دیا جان ہلاکت میں پڑ جاتی گھر سے باہر آنے میں دل کی باتیں دل میں ٹھہری لب پر تالا ڈال دیا جان ہلاکت میں پڑ جاتی گھر سے باہر آنے میں. اور یہ حقیقت ہے اور میں کیونکہ پڑھانے سے تعلق رکھتا ہوں اور یہی تجربہ وہاں پڑھانے میں جو ہوا وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ استادی کے منصب پر تھے وہ شاگردوں کی صف میں تھے. کیا کہنے استادی کے منصب پر تھے شاگردوں کی صف میں تھے بات بہت کچھ ہم بھی سمجھے باتوں کو سمجھانے میں کیا کہنے بات بہت کچھ ہم بھی سمجھے باتوں کو سمجھانے میں ایک ذرا تاخیر ہوئی تھی آنکھ میں آنسو آنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اجازت دیجیے کہ اب اساتذہ کا کلام سنیں تو بہتر ہوگا. چند شعر میں آپ کو اور سناتا ہوں. یہ یقینی یہ بالکل ہماری زندگی ذرا نوازی ذرا نوازی اپنے بچوں کو پڑھایا تو ہم پہ یہ شیلی و کیٹس وغیرہ جس سے ان کا ذرا نوازی آخری غزل کے چند شعر اور مقطع میں نے چھوڑ دیا مقطع اسی میں پڑھ لیں گے. قابل دید نہیں ہے وہی ہم دیکھیں گے قابل دید نہیں ہے وہی ہم دیکھیں گے جسم کو چھوڑ کے اب روح کے خم دیکھیں گے. آداب قابل دید نہیں ہے وہی ہم دیکھیں گے جسم کو چھوڑ کے اب روح کے خم دیکھیں گے. اور میرا وجدان تو معراج کا دیوانہ ہے. کیا کہنے میرا وجدان تو معراج کا دیوانہ ہے اب تخیل سے بھی آگے 2 قدم دیکھیں گے. کیا کہنے اب تخیل سے بھی آگے 2 قدم دیکھیں گے. گھن کہاں کیسے لگا کون ہے اس کا مجرم گھن کہاں کیسے لگا کون ہے اس کا مجرم کھوکھلے غم کو اسی رنگ میں ہم دیکھیں گے کھوکھلے غم کو اسی رنگ میں ہم دیکھیں گے. اور 2 شعر پڑھتا ہوں مناسب نہیں لگتا ہے کہ میں وقت زیادہ لے رہا ہوں. جو سننے میں اچھا لگ رہا ہے تو آپ پڑھیے. ہو گیا بحر زباں نطق حقیقی کا ظہور ہو گیا بحر زباں نطق حقیقی کا ظہور کلمہ پڑھتے ہوئے پتھر کے صنم دیکھیں گے پتھر کے صنم دیکھیں گے. اور مانگ کر لائے ہیں تاریخ سے آنکھیں ہم لوگ مانگ کر لائے ہیں تاریخ سے آنکھیں ہم لوگ دائر کی اینٹ میں پوشیدہ حرم دیکھیں گے دائر کی اینٹ میں پوشیدہ حرم دیکھیں گے. اور مقطع ہے کہ طور پر ذکر کریں نمل سلیمانی کا طور پر ذکر کریں نمل سلیمانی کا اس طرح آپ قسیم اپنے کو کم دیکھیں گے اس طرح آپ قسیم اپنے کو کم دیکھیں گے. آداب بہت شکریہ ذرا بہت ذرا شکریہ. ابھی بہترین اشعار سننے کو مل رہے تھے ڈاکٹر سبط حسن قسیم صاحب سے. آئیے اب دوسرے شاعر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جناب محمد کامل رضوی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے اشعار پیش فرمائیں. سے ملاحظہ فرمائیں کہ عشق اجلت طلب ہے کیا کہیے عشق اجلت طلب ہے کیا کہیے اور حسن دیر آشنا ہے کیا کہیے عشق اجلت طلب ہے کیا کہیے اور حسن دیر آشنا ہے کیا کہیے. شعر سنیے کہ اب وہ سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں
اب سینے پہ ہاتھ اب وہ سینے پر ہاتھ رکھے ہیں، درد کیوں ہو رہا ہے کیا کہیے، عشق عجلت طلب ہے کیا کہیے، اور حسن دیر آشنا ہے کیا کہیے، اب وہ سینے پر ہاتھ رکھے ہیں، اب وہ سینے پر ہاتھ رکھے ہیں، درد کیوں ہو رہا ہے کیا کہیے۔ بس ذرا دیر کی زحمت ہے، ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی متفرق اشعار ہیں کچھ جو جہاں سے یاد آ گئے لکھ لیے۔ ہو رہی ہے اس تصور سے پریشانی مجھے، ہو رہی ہے اس تصور سے پریشانی مجھے، اور آئینہ ان کو اداسی دے گا حیرانی مجھے، کیا کہنے ہیں؟ کہ ہو رہی ہے اس تصور سے پریشانی مجھے، کہ آئینہ ان کو اداسی دے گا حیرانی مجھے۔ اور ملاحظہ فرمائیں مطلب دوسرا کہ مشکلوں نے خود فراہم کی ہے آسانی مجھے، کہ مشکلوں نے خود فراہم کی ہے آسانی مجھے۔ مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ پتھروں سے بھی ملا ہے وقت پر پانی مجھے، کہ مشکلوں نے خود فراہم کی ہے آسانی مجھے، اور پتھروں سے بھی ملا ہے وقت پر پانی مجھے۔ اور ایک مطلب اور ملاحظہ فرمائیں الگ زمین میں، یہ کہنے کو نہ ہو کہ دامن بہاروں میں بھی خالی ہے، یہ کہنے کو نہ ہو دامن بہاروں میں بھی خالی ہے، اور چمن سے ایک مٹھی خاک کی ہم نے اٹھا لی ہے، کہ یہ کہنے کو نہ ہو دامن بہاروں میں بھی خالی ہے، اور چمن سے ایک مٹھی خاک کی ہم نے اٹھا لی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ گوارا ناگوارا کا الگ ہے مسئلہ، لیکن گوارا ناگوارا کا الگ ہے مسئلہ، لیکن نگاہ غیر میں اپنی جگہ ہم نے بنا لی ہے، کہ گوارا ناگوارا کا الگ ہے مسئلہ، لیکن نگاہ غیر میں اپنی جگہ ہم نے بنا لی ہے۔ بس دو تین شعروں کی زحمت ہے کہ ایک اسی سلسلے کا ایک شعر اور ملاحظہ فرما لے کہ زمانہ جوش اور اقبال پیدا کر چکا، لیکن ملاحظہ فرمائیں کہ زمانہ جوش اور اقبال پیدا کر چکا، لیکن جگہ بزم سخن میں آج بھی غالب کی خالی ہے، جگہ بزم سخن میں آج بھی غالب کی خالی ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں کہ وہ روشنی، مطلب ملاحظہ ہو کہ وہ روشنی جو اندھیروں پر مسکراتی ہے، کہ وہ روشنی جو اندھیروں پر مسکراتی ہے، ارے کبھی وہ خود بھی اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، کبھی وہ خود بھی اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، اور زمانے بھر کے غم بے پناہ دے کے مجھے، ملاحظہ ہو کہ زمانے بھر کے غم بے پناہ دے کے مجھے، یہ دیکھیے کہ جبیں پر شکن بھی آتی ہے، یہ دیکھیے کہ جبیں پر شکن بھی آتی ہے۔ بس آخری شعر کہ سکون سایہ دیوار، سکون سایہ دیوار تھوڑی دیر کا ہے، بس آخری شعر کہ سکون سایہ دیوار تھوڑی دیر کا ہے، یہاں بھی دیکھیے دم بھر میں دھوپ آتی ہے، یہاں بھی دیکھیے کہ سکون سایہ دیوار تھوڑی دیر کا ہے، کہ یہاں بھی دیکھیے دم بھر میں دھوپ آتی ہے، کہ وہ روشنی جو اندھیروں پر مسکراتی ہے، کبھی وہ خود بھی اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ کیا منظر پڑھا تھا آپ نے؟ ہاں سینے پہ، اچھا وہ ایک مطلب شعر تھا کہ عشق اجلت طلب ہے کیا کہیے، عشق اجلت طلب ہے کیا کہیے، اور حسن دیر آشنا ہے کیا کہیے، کہ اب وہ سینے پر ہاتھ رکھے ہیں، درد کیوں ہو رہا ہے کیا کہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے واہ۔ آئیے حضرات، کامل رضوی صاحب کے اشعار کے بعد جناب قمر ادیب صاحب کے
کے اشعار سنیں اور بہترین نظم نگار کے شاعر ہیں. میں ان سے گزارش گزار ہوں کہ یہ اپنے کلام پیش فرمائیں. جناب عمر ادیب صاحب. حضرات، چند مختصر نظمیں. مختصر نظموں کا اپنا ایک الگ مزہ ہے. مختصر لوگوں کو یاد آ گیا، میں مجھے یہی بتا رہا تھا کہ یہ انفرادیت ہے ان کی. جی انفرادی. مجھے یونیورسٹی میں یاد آ گیا، ملاقات ہوئی جی، تھی جی. تو انہوں نے ایک نظم سنائی تھی 3 مصروں کی. ہاں ہاں بہت زبردست. یاد آ گیا. ارشاد عالی. عرض کیا ہے، چند لمحوں کی ارشاد. خاموشی درکار ہے. عرض کیا ہے کہ وہ آنکھیں جن میں ہیرے ہیں نہ خوابوں کی کوئی دھجی. وہ آنکھیں جن میں ہیرے ہیں نہ خوابوں کی کوئی دھجی. بڑی سادہ، بڑی ماندہ، ادھوری کھلی آنکھیں. وہ آنکھیں جن میں ہیرے ہیں نہ خوابوں کی کوئی دھجی. بڑی سادہ، بڑی ماندہ، ادھوری کھلی آنکھیں. جہاں بھی دیکھتی ہیں تتلیوں کو قید کر لیتی ہیں وہ آنکھیں. جہاں بھی دیکھتی ہیں تتلیوں کو قید کر لیتی ہیں وہ آنکھیں. جسے بھی دیکھتی ہیں چاند میں تبدیل کر دیتی ہیں وہ آنکھیں. جسے بھی دیکھتی ہیں چاند میں تبدیل کر دیتی ہیں وہ آنکھیں. وہ آنکھیں جن میں ہیرے ہیں نہ خوابوں کی کوئی دھجی. بڑی سادہ، بڑی ماندہ، ادھوری کھلی آنکھیں. جسے بھی دیکھتی ہیں بڑی سادہ، بڑی ماندہ، ادھوری کھلی آنکھیں. جہاں بھی دیکھتی ہیں تتلیوں کو قید کر لیتی ہیں وہ آنکھیں. جسے بھی دیکھتی ہیں چاند میں تبدیل کر دیتی ہیں وہ آنکھیں. چاند میں تبدیل کر دیتی ہیں وہ آنکھیں. وہ آنکھیں جن میں ہیرے ہیں نہ خوابوں کی کوئی دھجی. عرض کیا ہے کہ تم سے مل کر کیوں لگتا ہے، تم سے مل کر کیوں لگتا ہے، تم کہہ دو تو نیلم پگھلے. تم سے مل کر کیوں لگتا ہے، تم کہہ دو تو نیلم پگھلے. پتھر پر سبزہ اگائے. تم کہہ دو تو نیلم پگھلے، پتھر پر سبزہ اگائے. تم کہہ دو تو موسم بدلے، دریا میں رستہ بن جائے. تم سے مل کر کیوں لگتا ہے، تم سے مل کر کیوں لگتا ہے، تم کہہ دو تو نیلم پگھلے، پتھر پر سبزہ اگائے. تم کہہ دو تو موسم بدلے، دریا میں رستہ بن جائے. تم سے مل کر کیوں لگتا ہے، تم سے مل کر کیوں لگتا ہے. عرض کیا ہے کہ ساری ہستی مٹی کر کے چاک پہ رکھتی کوزہ کر کے. ساری ہستی مٹی کر کے چاک پہ رکھتی کوزہ کر کے. کوزہ کوزہ بازاروں میں سستے داموں بک جانے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. ساری ہستی مٹی کر کے چاک پہ رکھ دی کوزہ کر کے. کوزہ کوزہ بازاروں میں سستے داموں بک جانے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. اور حضرات، چاند کی حقیقت جو بھی ہو، لیکن کائنات میں جس فاصلے پر ہم موجود ہیں وہاں سے میر کو چاند میں چہرہ نظر آتا ہے. چند نظریں عرض کیا ہے کہ یوں کرو چاند میں نظر آؤ، یوں کرو چاند میں نظر آؤ، پھر مجھے جاگنے کی عادت ہو. یوں کرو چاند میں نظر آؤ، پھر مجھے جاگنے کی عادت ہو، پھر مجھے جاگنے کی عادت ہو. رات کی لٹ کبھی جو کھل جائے، رات کی لٹ کبھی جو کھل جائے، رات کی لٹ کبھی جو کھل جائے، نیند سے ہلکی ہلکی وحشت ہو، نیند سے ہلکی ہلکی وحشت ہو. یوں کرو چاند میں نظر آؤ، پھر مجھے جاگنے کی عادت ہو. یوں کرو چاند میں نظر آؤ، پھر مجھے جاگنے کی عادت ہو. رات کی لٹ کبھی جو کھل جائے، نیند سے ہلکی ہلکی وحشت ہو، نیند سے ہلکی ہلکی وحشت ہو. بس کیا ہے کہ دور
तारों को नींद आती है, तारों को नींद आती है, दूर तारों को नींद आती है, रात की आखिरी घड़ी होगी। दूर तारों को नींद आती है, रात की आखिरी घड़ी होगी। रेत साहिल गजाल आबे रवां सब मुखातिब हैं आसमानों से। रेत साहिल गजाल आबे रवां सब मुखातिब हैं आसमानों से। तुम जरा देर को ठहर जाओ, तुम जरा देर को ठहर जाओ, गुफ्तगू खत्म होने वाली है, गुफ्तगू खत्म होने वाली है। दूर तारों को नींद आती है, दूर तारों को नींद आती है, रात की आखिरी घड़ी होगी। दूर तारों को नींद आती है, रात की आखिरी घड़ी होगी। रेत साहिल गजाल आबे रवां सब मुखातिब हैं आसमानों से। तुम जरा देर को ठहर जाओ, गुफ्तगू ख़त्म होने वाली है, गुफ्तगू ख़त्म होने वाली है। और हज़रात गैर मादी दुनिया की झलक चंद नज़में अर्ज़ कर रहा हूँ कि पश्मीना चादर में लिपटी रात थिरकने लगती है जब, पश्मीना चादर में लिपटी रात थिरकने लगती है जब, दरियाओं में दफ बजते हैं पेड़ रबाब उठा लेते हैं। दरियाओं में दफ बजते हैं पेड़ रबाब उठा लेते हैं। हम जैसे दीवानों के तो रोके पाँव नहीं रुकते हैं, रोके पाँव नहीं रुकते हैं। पश्मीना चादर में लिपटी रात थिरकने लगती है जब, पश्मीना चादर में लिपटी रात थिरकने लगती है जब, दरियाओं में दफ बजते हैं पेड़ रबाब उठा लेते हैं। हम जैसे दीवानों के तो रोके पाँव नहीं रुकते हैं, रोके पाँव नहीं हुए। और उसका यह है कि हम पल में फना हो जाते हैं, हम पल में फना हो जाते हैं, फिर कोई हमारी पलकों में अपनी आंखें रख देता है। हम पल में फना हो जाते हैं, फिर कोई हमारी पलकों में अपनी आंखें रख देता है। होठों से हमारे हंसता है, होठों से हमारे हंसता है, तहलील किसी की रूह हमारी रूह में होने लगती है, हमारी रूह में होने लगती है। हम पल में फना हो जाते हैं, हम पल में हैं। और आखिर में सदा के लब सिले रहने दो, तुम बोलो न हम बोले, सदा के लब सिले रहने दो, तुम बोलो न हम बोले। ये वो लम्हा है जिस लम्हे में आंखें बात करती हैं। सदा के लब सिले रहने दो, सदा के लब सिले रहने दो, तुम बोलो न हम बोले। ये वो लम्हा है जिस लम्हे में आंखें बात करती हैं। नजर लब खोलती है, नजर लब खोलती है, बोलने लगती हैं तस्वीरें। ये वो लम्हा है, ये वो लम्हा है जिस लम्हे में आंखें बात करती हैं। नजर लब खोलती है, बोलने लगती हैं तस्वीरें। इसी लम्हे, इसी वक्फे में आवाजें पिघलती हैं। इसी लम्हे, इसी लम्हे, इसी वक्फे में, इसी लम्हे सदा के लब सिले रहने दो, तुम बोलो न हम बोले। ये वो लम्हा है जिस लम्हे में आंखें बात करती हैं। नजर लब खोलती है, बोलने लगती हैं तस्वीरें। इसी लम्हे, इसी वक्फे में आवाजें पिघलती हैं, आवाजें पिघलती हैं। छनक उठती है खामोशी, मिठासें घुलने लगती हैं। छनक उठती है खामोशी, मिठासें घुलने लगती हैं। सदा के लब सिले रहने दो, तुम बोलो न हम बोले। और आखिर में एक नज़्म के कई बार आहट हुई, कई बार आहट हुई, एक गया वक्त गुजरा मेरे पास से। कई बार आहट हुई, एक गया वक्त गुजरा मेरे पास से। वाहमा सा हुआ तेरे होने का मुझको, वाहमा सा हुआ तेरे होने के मुझको। मगर वो हवा थी जो तन्हाई के घर में पर्दे उठाती हुई फिर रही थी, पर्दे उठाती हुई फिर रही। कई बार आहट हुई, कई बार आहट हुई, एक गया वक्त गुजरा मेरे पास से, एक गया वक्त गुजरा मेरे पास से। वाहमा सा हुआ तेरे होने का मुझको, मगर
वो हवा थी जो तन्हाई के घर में पर्दे उठाती हुई फिर रही, पर्दे उठाती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी है ये अभी हम कमर अदीब साहब की नज़में समात फरमा रहे थे, अब चलते हैं दूसरे शायर की बारगाह में। लेकिन एक शेर मैं एक मतला पेश करना चाहूँगा परवीन शाकिर का कि सयाद तो इम्काने सफ़र काट रहा है, सयाद तो इम्काने सफ़र काट रहा है, अंदर से भी कोई मेरे पर काट रहा है, अंदर से भी कोई मेरे पर काट रहा है। और क्योंकि एक शेर मेरा दिल चाह रहा है और पढ़ने का परवीन शाकिर का, दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आज़ाद हैं, देखते हो मुझ पे फेंके पहला तीर कौन, देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। मैं गुज़ार हूँ सैयद अमीर मेहंदी से, जो यूके से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनका ताल्लुक़ इंग्लिश अदब से भी है, इंग्लिश लिटरेचर से भी है, जिनकी बहुत ही बेहतरीन नावल आ चुकी हैं, द टेररिस्ट जो बहुत ही फेमस नावल है। मैं उनसे गुज़ार हूँ कि वो अपने अशार पेश फरमाएं। मैं परवीन के शेर से ही इब्तिदा करूँगा। किस शख्स का दिल मैंने दुखाया है कि अब तक, किस शख्स का दिल मैंने दिखाया है कि अब तक, मैंने दुखाया है कि अब तक वो मेरी दुआओं का असर काट रहा है। सुभान अल्लाह। किस शख्स का दिल मैंने दुखाया है कि अब तक वो मेरी दुआओं का असर काट रहा है। बहरहाल वो मेरी पसंदीदा शायरा है और शायद मैंने उससे ज़्यादा कालिब को भी नहीं पसंद करता, जो हमेशा मेरे से कोई मुझसे पूछे तो अब मैं, लेकिन मैंने कभी उसका असर कबूल नहीं किया। मेरा एक जो ख़ास मौजू है, मैं 2-3 शेर पहले उसी मौजू को सुनाऊँगा कि ये मेरा वहम है कि दुनिया है, ये मेरा वहम है कि दुनिया है, मैं समझ लूँ तो तुमको समझाऊँ। क्या कहने गज़ल में क्या शेर है तो मैंने सुना दिया। ये मेरा वहम है कि दुनिया है, कि दुनिया है, मैं समझ लूँ तो तुमको समझाऊँ। और जिसको दुनिया समझ रहे हो, वो जिन्हें जुस्तजू है दुनिया की, वो जिन्हें जुस्तजू है दुनिया की, उनसे कह दो शराब है दुनिया। वो जिन्हें जुस्तजू है दुनिया की, उनसे कह दो शराब है दुनिया। और ये दुनिया वहम हो तो हो, ये दुनिया ख्वाब हो तो हो, ये दुनिया वहम हो तो हो, ये दुनिया ख्वाब हो तो हो, चलो कुछ देर को इसकी हकीकत मान लेते हैं। चलो इसको हकीकत मान लेते हैं। ये दुनिया वहम हो तो हो, ये दुनिया ख्वाब हो तो हो, चलो कुछ देर को इसको हकीकत मान लेते हैं। और इसी सिलसिले का एक शेर और भी है, करीब मेरी आधी शायरी होगी वो यही है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो बहरहाल वो शेर ये है, कहो ए खुश्क लबों इससे होगा क्या हासिल, कहो ए खुश्क लबों इससे होगा क्या हासिल, अगर मैं मान भी लूँ ये जहाँ शराब नहीं। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, खुश क्या कहने, वाह 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 वाह। इससे होगा क्या हासिल, अगर मैं मान भी लूँ ये जहाँ शराब नहीं। अब एक दो कते पेश मैं आप लोगों के खदमत हाजिर करना चाहता हूँ। एक कता ये है कि मातम है घरों में न बिछा फर्श अज़ा है, मातम है घरों में न बिछा फर्श अज़ा है, इस बार मेरे कूचे में कुछ और हवा है। मातम है घरों में न बिछा फर्श अज़ा है, इस बार मेरे कूचे में कुछ और हवा है, मखतूल का सर देख कर रोना नहीं आया। मखतूल का सर देख के रोना नहीं आया, तलवार के कब्जे पे मेरा हाथ गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह।
واہ 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 مقتول کا سر دیکھ کے رونا نہیں آیا، تلوار کے قبضے پہ میرا ہاتھ گیا ہے۔ اور ایک قطع اور ہے، وہ کئی قطع کہیں تو وہ قطع بھی اس میں حاضر کرنا چاہتا ہے کہ بچھڑے ہوئے زمانہ ہوا غم نہیں گئے، بچھڑے ہوئے زمانہ ہوا غم نہیں گئے، پھر اس کے بعد ہجر کے موسم نہیں گئے، بچھڑے ہوئے زمانہ ہوا غم نہیں گئے، پھر اس کے بعد ہجر کے موسم نہیں گئے۔ الزام کس کو دیجئے جز اپنے آپ کے، واہ 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 الزام کس کو دیجئے جز اپنے آپ کے، وہ کہہ رہا تھا ساتھ چلو ہم نہیں گئے، ارے واہ 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 وہ کہہ رہا تھا ساتھ چلو ہم نہیں گئے۔ اب یہ غزل کی کوشش سنا دوں آپ کو۔ سخت حیران ہوں کہ یہ کس کے پیام آتے ہیں، سخت حیران ہوں کہ یہ کس کے پیام آتے ہیں، آسمانوں سے صحیفے میرے نام آتے ہیں۔ واہ 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 آسمان سخت حیران ہوں کہ یہ کس کے پیام آتے ہیں، آسمانوں سے صحیفے میرے نام آتے ہیں، یہ سمندر کا کنارہ، یہ فضا اور یہ چاند، یہ سمندر کا کنارہ، یہ فضا اور یہ چاند، لہریں اٹھتی ہیں کہ چلمن سے سلام آتے ہیں، لہریں اٹھتی ہیں سلام آتے ہیں، لہریں اٹھتی ہیں کہ چلمن سے سلام آتے ہیں۔ خوب معلوم ہے مجھ کو، خوب معلوم ہے مجھ کو خوب معلوم ہے مجھ کو میری شوریدہ سری، خوب معلوم ہے مجھ کو میری شوریدہ سری، جو خیال آتے ہیں دل میں میرے خام آتے ہیں۔ خوب معلوم ہے مجھ کو میری شوریدہ سری، جو خیال آتے ہیں دل میں میرے خام آتے ہیں۔ اور شعر سنیے گا، خوش ہو صیاد کہ موسم ہی عجب ہے اب کے، خوش ہو صیاد کہ موسم ہی عجب ہے اب کے، اپنی مرضی سے پرندے، اپنی مرضی سے پرندے تہ دام آتے ہیں، اپنی مرضی سے پرندے تہ دام آتے ہیں۔ واہ 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 شکریہ، بہت اچھا بھائی، واہ 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 خوش ہو صیاد کہ موسم ہی عجب ہے اب کے، واہ 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 خوش ہو صیاد کہ موسم ہی عجب ہے اب کے، اپنی مرضی سے پرندے تہ دام آتے ہیں۔ اے مسافر یہ سفر اتنا بھی آسان نہیں، قرب منزل کئی دشوار مقام آتے ہیں، قرب منزل کئی دشوار مقام آتے ہیں، شام میں خانہ ہے یا کارگہ دنیا ہے، شام میں خانہ ہے یا کارگہ دنیا ہے، دل دھڑکتے ہیں کہ گردش میں یہ جام آتے ہیں، دل دھڑکتے ہیں کہ گردش میں یہ جام آتے ہیں۔ اور یہ خاص طور سے شعر سنیے گا کہ بھیگ جائے میرا بارش میں بچھونا ورنہ، جو بڑی حویلیوں میں رہتے ہیں ان کے لیے شعر خاص طور سے، بھیگ جائے میرا بارش میں بچھونا ورنہ، چھت ٹپکتی ہے تو برتن بڑے کام آتے ہیں۔ واہ 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 بہت اچھا ہے بھائی، واہ 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 کیا شعر کیا سنا دیا بھائی، واہ 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 بہت اچھا ہے، واہ 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 شکریہ۔ بھیگ جائے میرا بارش میں بچھونا ورنہ، چھت ٹپکتی ہے واہ 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 تو برتن بڑے کام آتے ہیں۔ اور ایک غزل اور سنا دوں۔ واہ 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 ارے واہ 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 بھیگ جائے میرا بارش میں بچھونا ورنہ، چھت ٹپکتی ہے تو برتن بڑے کام آتے ہیں۔ بہت خوب ہے، واہ 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 اور ایک غزل اور سنا دیتے ہیں، ایک شعر کے بعد سناتے ہیں۔ آنکھوں کو کھولتے ہوئے لگتا ہے ڈر مجھے، آنکھوں کھولتے ہوئے لگتا ہے ڈر مجھے، مہندی یہ خواب خواب سمندر بکھر نہ جائے، مہندی یہ خواب خواب سمندر بکھر نہ جائے، وہ دھواں تھا سرے گردوں کے گھٹا تھی کیا تھا، وہ دھواں تھا سرے گردوں کے گھٹا تھی کیا تھا، ہر طرف شور تھا اور آہو بکا تھی کیا تھا، ہر طرف آہو بکا تھی کیا تھا، وہ دھواں تھا سرے گردوں کے گھٹا تھی کیا تھا، ہر طرف شور، ہر طرف
शोर था और आहो बुका थी, क्या था याद से देखा तो था सूए फलक वक्त ज़वाल। क्या कहना, क्या कहना। याद से देखा तो था सूए फलक वक्त ज़वाल, बद्दुआ थी मेरे होठों पे दुआ थी, क्या था वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भी, वाह वाह वाह। बद्दुआ थी मेरे होठों पे दुआ थी, क्या था कोई कहता था कि है सुर्ख गुलाबों की कतार। कोई कहता था, कोई कहता था कि है सुर्ख गुलाबों की कतार, उस हथेली पे लहू था कि हिना थी, क्या था उस हथेली पे लहू था कि हिना की थी, क्या था रात लौ देने लगी जिससे मेरी तन्हाई। वाह 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 वाह। रात लौ देने लगी जिससे मेरी तन्हाई, नहीं मालूम वो सरसर सी सबा थी, क्या था वाह 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 वाह, बहुत वाह 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 वाह। रात लौ देने लगी जिससे मेरी तन्हाई, नहीं मालूम वो सरसर थी सबा थी, क्या था एक नहीं सैकड़ों पैबंद लगे थे जिसमें, एक नहीं सैकड़ों पैबंद लगे थे जिसमें, रूह क्या थी किसी साइल की क़बा थी, क्या था वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या वाह, थी वाह, वाह। किसी साइल की क़बा थी, क्या था नशा और ऐसा नशा टूट रही है नस नस, नशा और ऐसा नशा टूट रही है नस नस, दस्ते साक़ी में मैं होश रुबा थी, क्या था बहुत खूबी, वाह वाह। दस्ते साक़ी में मैं होश रुबा थी, क्या था एक बिजली सी चमकती रही दिल के नज़दीक, एक बिजली से चमकती रही, एक बिजली सी चमकती रही दिल के नज़दीक, वो तेरी याद थी तारों की ज़िया थी, क्या था वाह वाह। वाह 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 वाह। वो तेरी याद थी तारों की ज़िया थी, क्या था वाह वाह। और कुछ तो था तर्क ताल्लुक़ का सबब हिज्र की शाम, कुछ तो था ताल्लुक़ का, कुछ तो था तर्क ताल्लुक़ का सबब हिज्र की शाम, मेरा पिंदार था या उसकी अना थी, क्या था, वाह 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 वाह। मेरा पिंदार था या उसकी अना थी, क्या है। एक गज़ल आपको और सुना देते हैं ये आखिरी। कोई क्यों रूठेगा, रूठी मेरी किस्मत होगी, कोई क्यों रूठेगा, रूठी मेरी किस्मत होगी, हो ना हो इसमें मुकद्दर की शरारत होगी, क्या कहने, वाह वाह। हो ना हो इसमें मुकद्दर की शरारत होगी। हम ही सादात है कि इजहार मोहब्बत समझे, हम ही सादात है कि इजहार मोहब्बत समझे, हंस के हर एक से मिलना तेरी आदत होगी, अरे वाह वाह। हंस के हर एक से मिलना तेरी आदत होगी, और सांस लेने को तो जीना नहीं कहते होंगे, सांस लेने को तो जीना नहीं कहते होंगे, जिंदगी के लिए कुछ और अलामत होगी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भी, वाह वाह वाह। सांस लेने को तो जीना नहीं कहते होंगे, जिंदगी के लिए कुछ और अलामत होगी। तुम तो मुझको गुले शादाब कहा करते थे, तुम तो मुझको गुले शादाब कहा करते थे, अब अगर तुम मुझे देखो तुम्हें हैरत होगी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भी, वाह वाह। तुम तो मुझको गुले शादाब कहा करते थे, अब अगर तुम मुझे देखो तुम्हें हैरत होगी, और रेत की प्यास बुझी है न बुझेगी फिर भी, रेत की प्यास बुझी है न बुझेगी फिर भी, अब्र बरसेंगे तो ये उसकी इनायत होगी, अब्र बरसेंगे तो ये उसकी इनायत होगी। और अब आखिरी बहुत देर हो रही है, आखिरी शेर सुना के इसमें छोड़े दे रहे हैं। उठ खड़ी होगी ये कुचले हुए पसमानदा आवाम, उठ खड़े होंगे ये कुचले हुए पसमानदा आवाम, जुल्म जब हद से बढ़ेगा तो बगावत होगी, वाह 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 वाह, जुल्म जब हद से बढ़ेगा तो बगावत होगी, खैली खूब, वाह 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 वाह। आइए 4 मिसरे पेश करते हैं। अब हमारी फहरिस्त में 2 उस्ताद शोरा मौजूद हैं। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। मानिए इश्क से बेजार हैं लो और सुनो, मानिए इश्क से बेजार हैं लो और सुनो, फिर भी इजहार को तैयार हैं लो और सुनो,
پھر بھی اظہار کو تیار ہیں، لو اور سنو، دل دکھا کے کہا کرتے ہیں معافی مانگو، دل دکھا کے کہا کرتے ہیں معافی مانگو، نہیں بخشش کو بھی تیار ہیں، لو اور سنو۔ کل جو ہر ایک سے کہتے تھے محبت ہے حرام، کل جو ہر ایک سے کہتے تھے محبت ہے حرام، عشق میں وہ بھی گرفتار ہیں، لو اور سنو۔ اور یہ بھی 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں، کبھی جو الفت یاراں کیا نہیں کرتے، وہ زندگی کبھی اپنی جیا نہیں کرتے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تمہاری عمر ابھی شیر کی ہے شربت کی، تمہاری عمر ابھی شیر کی ہے شربت کی، یہ جام عشق ہے بچے پیا نہیں کرتے، یہ جام عشق ہے بچے پیا نہیں کرتے۔ آئیے حضرات، ہماری فہرست تمام ہونے کو ہے، بس 2 شعرا ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں بسط ادب بسط احترام استاد حسین مہنی صاحب سے کہ وہ اپنے اشعار پیش فرمائیں۔ اس 2 اشعار میں سناتا ہوں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، واہ، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، وہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا، واہ 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 واہ، تبلو علم ہے پاس ہی اپنے نہ ملک و مال، تبلو علم ہے پاس ہی اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ اور یہ سلمہ سبط حسن صاحب کے اشعار پر حاضر ہوا ہوں۔ اب وہ وقت، وہ بات، وہ یادداشت کچھ نہیں رہی، شعر سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیے جو بھی ہو، غزل کے چند اشعار ہیں کہ مژگاں پر سیل اشک علم آ کے رہ گیا، مژگاں پر سیل اشک علم آ کے رہ گیا، ماضی کے واقعات میں دوہرا کے رہ گیا۔ ان سے کوئی گلہ نہ شکایت رقیب سے، ان سے کوئی گلہ نہ شکایت رقیب سے، اپنے کیے کی آپ سزا پا کے آپ سزا پا کے رہ گیا، زنجیر پا بنا رہا احساس کمتری، احساس کمتری، 100 بار اس کی برد میں جا جا کے رہ گیا، 100 بار اس کی برد میں جا جا کے رہ گیا۔ ملاحظہ فرمائیں جناب، صد شکر اے جنوں کے رہی آبرو عشق، صد شکر اے جنوں کے رہی آبرو عشق، نام اس کا میرے ہونٹوں پر آ کے رہ گیا، نام اس کا میرے ہونٹوں پر آ کے رہ گیا، ناخن کی کاوشیں کجا ہستی کے پیچ و خم، ناخن کی کاوشیں کجا ہستی کے پیچ و خم، سلجھانا چاہتا تھا میں الجھا کے رہ گیا، کیا کہنے، سلجھانا چاہتا تھا الجھا کے رہ گیا۔ واعظ سرات مجلس زندہ میں جلوہ گر، واعظ سرات مجلس زندہ میں جلوہ گر، جب اس نے مجھ کو دیکھا تو گھبرا کے رہ گیا۔ مہدی مقطع ہے، مہدی جہاں رہیں وہ رہیں خیریت کے ساتھ، میں عرصۂ حیات سے تنگ آ کے رہ گیا،
تصرف کیا ہے واہ واہ استاد کمال ہے کیا تنگ کا استعمال کیا ہے واہ ناخن کی کاوشیں ارے واہ واہ کجا ہستی کے پیچ و خم سلجھانا چاہتا تھا میں ارے مقطع آپ ایک بار عنایت فرما دیجئے کیا تنگ کا تصرف کیا ہے واہ 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 مہدی جہاں رہے وہ رہے خیریت کے ساتھ میں عرصہ حیات سے تنگ آ کے واہ 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 کیا عرصہ حیات تک کیا ہے واہ 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 ہو بھائی جائزہ کے آ گیا جی واہ 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 بہت جی جائزہ کے آ گیا واہ 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 ان کے بعد آئیے حضرات کچھ استاد صد شکر ہے جنو کے رہی آبرو عشق واہ 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 صد شکر ہے جنو کہ رہی رہی آبرو عشق 100 بار اس کی برد میں جا جا کے رہ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بھائی جنو تو ہے ہی منہ سے نکل جائے صد شکر ہے جنو کے رہی آبرو عشق نام اس کا میرے ہونٹوں پر آ کے رہ گیا دوسرا نشہ کہہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ اور استاد کچھ استاد کچھ اور کیا میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ نسیان بڑھا ہوا ہے کچھ یاد نہیں رہتا ہے بہرحال وہ دوستی میں جو کبھی زر کا سوال آ جائے دوستی میں جو کبھی زر کا سوال آ جائے یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ملال آ جائے کیا کہنے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ملال آ جائے انکساری سے ملو اپنے کو کمتر جانو انکساری سے ملو جب کسی فن میں کبھی تم کو کمال آ جائے کیا کہنے ہیں انکساری سے ملو اپنے کو کمتر جانو جب کسی فن میں کبھی تم کو کمال آ جائے اور دیکھیے سوچ لینا کہ خودی میں کوئی ہوگی خامی سوچ لینا کہ خودی میں کوئی ہوگی خامی اچھے ماحول میں جس وقت زوال آ جائے اچھے ماحول میں جس وقت زوال آ جائے مقطع سنیے آپ عید تو اپنی اسی وقت پر ہوگی مہدی عید تو اپنی اسی وقت میں ہوگی مہدی جب سرے بام میرا رش کے ہلال آ جائے ارے واہ 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 جب سرے بام مہندی ہے ہم چلانا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر ہم اپنے نام سے کر دیں تو ارے کیا ہماری طبیعت ہی نہیں ٹھیک رہتی ہے بہت سبحان اللہ واہ واہ یہ حسن زن ہے آپ حضرات کا بہت خوبصورت سبحان اللہ واہ 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 آئیے حضرات اب صدر محفل کے حضور چلتے ہیں اور ان کا ایک شعر جو مجھے بڑا عزیز ہے کہ چمکتے آئینوں سے کر تو لیں آراستہ گھر کو چمکتے آئینوں سے کر تو لیں آراستہ گھر کو مگر اس خود غرض ماحول میں پتھراؤ کا ڈر ہے تو فاضل لکھنوی صاحب کا یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے ان کے 2 مجموعے آ چکے ہیں آیات جاں اور شکستہ آئینے تو میں بسط احترام ان سے گزار ہوں کہ وہ اپنی غزلیں سنائیں جناب فاضل لکھنوی چند غزلوں کے 2-3 شعر عرض کر رہا ہوں مطلب ہے کہ میرے اشکوں میں تیرے پیار کی تصویریں ہیں میرے اشکوں میں تیرے پیار کی تصویریں ہیں آگ پانی میں لگانے کی یہ تدبیریں ہیں میرے اشکوں میں تیرے پیار کی تصویریں ہیں میرے اشکوں میں تیرے پیار کی تصویریں ہیں آگ پانی میں لگانے کی یہ تدبیریں ہیں آگ پانی میں لگانے کی یہ تدبیریں ہیں شعر ہے کہ اف بھی کر سکتا نہیں
کوئی تیری محفل میں کیا کہنے ہیں؟ کچھ بھی کر سکتا نہیں کوئی تیری محفل میں، گردنوں پر یہاں رکھی ہوئی شمشیریں ہیں، کچھ بھی کر سکتا نہیں کوئی تیری محفل میں، گردنوں پر یہاں رکھی ہوئی شمشیریں ہیں۔ شعر ہے کہ سرے بازار کتابوں میں نہیں آ سکتی، سرے بازار کتابوں میں نہیں آ سکتی، ورقے دل پر جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ سرے بازار کتابوں میں نہیں آ سکتی، ورقے دل پر جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں، اور پھر نہ شہروں کی فضاؤں سے دھواں اٹھنے لگے، پھر نہ شہروں کی فضاؤں سے دھواں اٹھنے لگے، یہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں کہ تقریریں ہیں۔ کیا کہنے ہیں؟ پھر نہ شہروں کی فضاؤں سے دھواں اٹھنے لگے، یہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں کہ تقریریں ہیں۔ مقطع ہے کہ میں ابھی منزل آخر پر نہیں ہوں فاضل، میں ابھی منزل آخر پر نہیں ہوں فاضل، پھر بھی آغاز میں انجام کی تصویریں ہیں۔ میں بھی ابھی منزل آخر پر نہیں ہوں فاضل، پھر بھی آغاز میں انجام کی تصویریں ہیں۔ مطلب ہے کہ لاکھ کھینچے حسن ظاہر کی فراوانی مجھے، لاکھ کھینچے حسن ظاہر کی فراوانی مجھے، پتھروں پر خم نہیں کرنا ہے پیشانی مجھے، لاکھ کھینچے حسن ظاہر کی فراوانی مجھے، لاکھ کھینچے حسن ظاہر کی فراوانی مجھے، پتھروں پر خم نہیں کرنا ہے پیشانی مجھے، اور ہر نئے رستے نئی منزل سے خود ہوں آشنا، ہر نئے رستے نئی منزل سے خود ہوں آشنا، رہبروں سے کیا ملے گا جز پریشانی مجھے، ہر نئے رستے نئی منزل سے خود ہوں آشنا، رہبروں سے کیا ملے گا جز پریشانی مجھے۔ شعر ہے میں نے خود اپنے ہی اشکوں سے بجھائی تشنگی، میں نے خود اپنے ہی اشکوں سے بجھائی تشنگی، اور نگاہ یاد سے دیکھا کیا پانی مجھے، میں نے خود اپنے ہی اشکوں سے بجھائی تشنگی، اور نگاہ یاد سے دیکھا کیا پانی مجھے، میں نے خود اپنے ہی اشکوں سے بجھائی تشنگی، اور نگاہ یاد سے دیکھا کیا پانی مجھے، ہوں زمانے کے ورق پر ایک نقطہ ہی مگر، کیا کہنے ہوں زمانے کے ورق پر ایک نقطہ ہی مگر، مدتوں پڑتا رہے گا ذہن انسانی مجھے، ہوں زمانے کے ورق پر ایک نقطہ ہی مگر، مدتوں پڑتا رہے گا ذہن انسانی مجھے، مدتوں پڑتا رہے گا ذہن انسانی مجھے۔ چند شعر غزل کے پیش کر رہا ہوں۔ مطلب ہے کہ ایک نظر ڈال کے دیکھا جو ذرا چہروں پر، ایک نظر ڈال کے دیکھا جو ذرا چہروں پر، صفحے دل کے تقاضوں کو پڑھا چہروں پر، صفحے دل کے تقاضوں کو پڑھا چہروں پر، اور دیکھ لینا ابھی انجام گلستانوں کا، دیکھ لینا ابھی انجام گلستانوں کا، دھوپ آنے تو دو پھولوں کے ذرا چہروں پر، دیکھ لینا ابھی انجام گلستانوں کا، دھوپ آنے تو دو پھولوں کے ذرا چہروں پر۔ شعر ہے کہ جس زمانے کی کتابوں کو الٹ کر دیکھا، جس زمانے کی کتابوں کو الٹ کر دیکھا، اس زمانے کا غبار اڑ کے پڑا چہروں پر، جس زمانے کی کتابوں کو الٹ کر دیکھا، جس زمانے کی کتابوں کو الٹ کر دیکھا، اس زمانے کا غبار اڑ کے پڑا چہروں پر۔ مقصد ہے کہ بے معنی نہیں
چہروں کی لکیریں فاضل، بے معنی نہیں چہروں کی لکیریں فاضل، ہر شکن کرتی ہے مفہوم ادا چہروں پر، ہر شکن کرتی ہے مفہوم ادا چہروں پر۔ ایک مطلب 2-3 شعر اور بات کر رہا ہوں کہ کون لمحات کی قیمت ہے چکانے والا، کون لمحات کی قیمت ہے چکانے والا، یہ زمانہ نہیں پھر لوٹ کے آنے والا، کون لمحات کی قیمت ہے چکانے والا، یہ زمانہ نہیں پھر لوٹ کے آنے والا۔ روشنی کرنا اندھیروں میں کوئی کھیل نہیں، روشنی کرنا اندھیروں میں کوئی کھیل نہیں، خود بھی جلتا ہے چراغوں کو جلانے والا، روشنی کرنا اندھیروں میں کوئی کھیل نہیں، خود بھی جلتا ہے میں شکریہ کی ادائیگی کے لیے گزارش گزار ہوں ڈاکٹر سبط حسن صاحب سے کہ وہ چند کلمات ادا فرمائیں۔ میں استاد محترم حسین مہدی صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ میری نحیف کمزور آواز پر تشریف لائے اور حسین کلام لکھنوی زبان میں سنایا۔ کیا خوبصورت انداز، ہم کو پرانا لکھنؤ ہمارے ذہن میں آ گیا۔ کیا کرنا۔ استاد محترم فاضل لکھنوی صاحب کا کلام ہم نے سنا، کیا رنگ ہے، وہ اسی رنگ کے ہم لوگ دل دادا ہیں۔ آج تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور ان کی آمد کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے وعدہ کریں کہ وہ آئندہ بھی ہماری نشستوں میں تشریف لاتے رہیں گے، اور آپ کی سرپرستی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب اس وقت لکھنؤ میں جو چند اساتذہ ہیں اس میں سر فہرست میں تو کہوں گا، چاہے گستاخی کو مانا جائے، مگر میں یہی کہوں گا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ اور یو کے کوئی یہاں نہیں ہے، 7 سمندر پار سے بھی لکھنؤ کی سرزمین جس کو کھینچ کے لائی ہے وہ ہمارے امیر مہدی صاحب، جو صحافت کے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ اس وقت صحافت کی میگزین کو انہوں نے بام عروج پر پہنچا دیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، اور آپ کی کلام سے بھی ہم لوگ محظوظ ہوئے۔ ہمارے قمر ادیب صاحب جو ایک نئے لب و لہجے کے نظم نگار ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ جناب کامل لکھنوی صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے حسنین رضوی صاحب جو فاضل صاحب کے شاگرد ہیں، شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حسنین صاحب کا، اور ہمارے کوثر رضوی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نظامت کی اور بہت اچھے انداز سے اس مشاعرے کو آگے بڑھایا۔ اور اصل شکریہ جو ہے وہ رومی نواب صاحب کا ہے، جنہوں نے یہ بزم آراستہ کی۔ بے شک۔ تو اس میں کچھ پردہ نشینوں کا بھی نام آتا ہے، تو جو پردہ نشین ہے وہ ہمارے رومی نواب صاحب ہیں، اور یہ انہی کی تحریک پر اس مشاعرے کا آغاز کیا گیا حیدر علی آتش کے یوم وفات پر۔ میں جناب رومی نواب صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ہمارے استاد اور لکھنؤ کی شان جناب رئیس حسین صاحب، جو اس وقت وہ لکھنؤ کے آخری ادیبوں میں ہیں، بے شک، کہ جو قدیم رنگ کے مالک، اور وہ جو کہ جنہوں نے ادب کو اپنا پیشہ نہیں بنایا، اور انہوں نے اردو کی جو خدمت کی ہے، کیا کہنا کیا کہنا، اردو کی خدمت کی ہے، اور ان کا مجموعہ کلام جو ان کے مضامین ہیں وہ میں نے جمع کیے ہیں اور منظر عام پر آ گئے، مگر اب اس کا 2nd ایڈیشن بھی انشاءاللہ جلدی آئے گا۔ میں استاد رئیس حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں تشریف لائے اور ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ہماری نحیف آواز کو توانا کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت آداب، شکریہ، آداب۔